السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، انسان کی حقیقی کامیابی جنت کا اصول ہے۔ جنت کن لوگوں کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جنت میں لے جانے والی نیکیوں اور اعمال کا تذکرہ کیا ہے، اور میرے آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چند ایسی نیکیاں بتائی ہیں جن کی جزا اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں دینے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، مگر وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ گیا اور اپنے آپ پر ضبط کر لیا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا، اپنے نفس پر قابو پا لیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اپنی خواہشوں کو دبا لیا اور اپنی خواہشوں کو کنٹرول کر لیا، اپنی مرضیوں کو قابو کر لیا اور اللہ کی مرضی کو ترجیح دے دی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو ایسے خوش نصیب آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ رب ذوالجلال اس کے ضبط نفس کی وجہ سے اور اپنی خواہشوں پر کنٹرول کی وجہ سے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی وجہ سے اور اپنے آپ کو حدود و قیود میں رکھنے کی وجہ سے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری شریعت کے مطابق زندگی گزارتا رہا اور اس دائرے میں رہا، تو یقیناً رب ذوالجلال اسے اس نیکی کے صلے میں جنت کا مالک بنانے والے ہیں اور جنت عطا کرنے والے ہیں۔ ہم نے پچھلی مجالس میں چند ان نیکیوں کا تذکرہ کیا تھا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری دی ہے۔ آج کی مجلس میں بھی انشاءاللہ ہم چند ان اعمال کا ذکر کریں گے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو پا لے، اپنے آپ پر کنٹرول کر لے اور دوسروں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ اس کی منشا اور مرضی کے خلاف اگر کسی نے کوئی فیصلہ دے دیا ہے، اس کی ذات اور شخصیت کے بارے میں کسی نے کوئی بات کر دی ہے، اس کی عزت نفس کو کسی نے مجروح کر دیا ہے، اس کو گھر اور اہل اور مال کے حوالے سے کسی نے اس پر ظلم کر دیا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اسے پی جائے، اسے دبا جائے، اللہ اس سے درگزر کر دے، اس سے تغافل اختیار کر لے۔ دنیا میں بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے سرخروئی کا باعث بنے گا۔ حضرت معاذ بن انس روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں من کتم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، جو آدمی اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے، اپنے ظلم کا بدلہ لے سکتا ہے، اپنی اوپر کی ہوئی بات کا انتقام لے سکتا ہے، غصے کے اوپر عمل کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو دبا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس غصہ پینے والے آدمی کو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے؟ نبی کریم فرماتے ہیں دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کے سامنے اسے بلائیں گے، ساری مخلوق کے سامنے اسے پکاریں گے اور آواز دیں گے حتی یخیرہ من الحور العین یزوجہ منہا ما شاء، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے نا
حور عین وہ موٹی آنکھیں والی اور وہ جنت کی وہ حوریں، اس میں اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے دیں گے اور اللہ کہے گا کہ جس سے چاہے تو نکاح کر لے، جس سے چاہے تو نکاح کر لے۔ اس کے سامنے جنت کی وہ حوریں کر دی جائیں گی جو آدمی اپنے غصے پہ قابو پا لیتا ہے۔ جنت میں لے جانے والی نیکیوں میں سے ایک نیکی وہ اذان کا جواب دینا بھی ہے۔ حضرت بلال اس سے روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی سنن نسائی کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور حضرت بلال اٹھے اذان دینے کے لیے، فلما سکت، جب حضرت بلال خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا من قال مثل هذا یقینا دخل الجنہ، جو آدمی اس طرح کے جملے، اور یہی جملے جو حضرت بلال نے کہے ہیں، جو یقین کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کی کبریائی کی، رب ذوالجلال کی الوہیت کی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، اور نماز کی طرف آنے کی، اور فلاح کا ذکر کرنے کی، اور پھر اللہ کی کبریائی کے جملے بولے گا۔ جو آدمی ان کلمات کو اسی طرح پڑھے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور وہ صحیح مسلم کی معروف حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کی آواز کو سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، اور پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مقام وسیلہ کا سوال کرو۔ جو شخص میرے لیے جنت میں اس مقام کا سوال کرے گا اور جنت میں اس ٹھکانے کا سوال کرے گا اور یہ دعا پڑھے گا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ جو آدمی یہ دعا پڑھے گا اذان سننے کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد، پھر درود شریف پڑھے، درود ابراہیمی پڑھنا اور اذان کے بعد پڑھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ وہ نیکی ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بھی آدمی قیامت کے دن ٹھہرے گا، اور یہ وہ عمل ہے جس کے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ موت پر صبر کرنا، اگر مجھے اور میرے خاندان میں اگر مجھے صدمہ پہنچا ہے، میرا کوئی عزیز اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، میرا والد یا والدہ فوت ہو چکا ہے، یا بیٹا یا لخت جگر کی روح ملک الموت نے قبض کر لی ہے، تو اس پر صبر کا اظہار کرنا اور اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا، اور اس مصیبت میں اپنے اللہ کی ساتھ رضامندی کا اظہار کرنا، یہ بھی ان نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے جس کا ثواب جنت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ مومن لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جن کو مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور ہم اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مومن لوگوں کا طرز عمل یہ ہے، یہی لوگ ہدایت پہ ہیں اور انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت نازل کرتا ہے۔ حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے نبی یہ فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی الفاظ اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں، جملے پیارے نبی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اپنا آدم، اے آدم کے بیٹے، ان صبرت واحتسبت عند صدمۃ الاولی، اگر تم صدمہ پہنچتے ہی، چوٹ لگتے ہی، وفات کی خبر ملتے ہی، بیٹے کی وفات کی خبر ملی، ماں کی وفات کی خبر ملی، باپ کی وفات کی خبر ملی، قریبی عزیز کے رخصت ہونے کی خبر ملی، کسی دوست کے فوت ہونے کی خبر ملی، اور یہ خبر ملتے ہی آگے سے کہتا ہے میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اور صبر کر لے اور تو اجر کی امید رکھے کہ میرا رب اس تکلیف کو برداشت کرنے کی وجہ سے مجھے اجر عطا کرے گا، لم ارضى لك ثوابا دون الجنہ،
میرے پاس پھر جنت کے علاوہ تیرا کوئی اور اجر نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر تو صبر کرے گا تو میرے لیے تیرے اس صبر کی جزا اور تیرے اس عمل کا بدلہ اور تیرے اس نیکی کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے، جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میت کی وفات کے اوپر صبر کرنے کے اوپر بھی جنت کا وعدہ کرتے ہیں اور جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ یہاں یہ حدیث بھی ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتی ہے کہ وہ 7 لوگ جن کو اللہ تعالیٰ سایہ نصیب کریں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ سایہ عطا کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے امام عادل، عادل حکمران، انصاف پسند حکمران، وہ حاکم جس کی حکومت عدل کے اوپر مبنی ہے، جس کی حکومت میں ظلم نہیں ہے، جو اپنی عوام کے ساتھ بھی، اپنی رعایا کے ساتھ بھی، اپنے ملک میں بسنے والے انسانوں تو کجا حیوانوں کے ساتھ بھی عدل کا رویہ رکھتا ہے، وہ عادل حکمران جس کے نظام حکومت میں عدل قائم ہے، ہر حق والے کو اس کا حق دلوا دیتا ہے اور اس کی حکومت میں کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ ایسا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی اس حکومت کی وجہ سے اور اس عدل قائم کرنے کی وجہ سے رب ذوالجلال اسے سایہ نصیب کرنے والے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ اسے اپنا سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی عبادت اللہ کی عبادت میں پرورش ہوئی ہے، جو پروان چڑھا ہے تو اللہ کی بندگی، بچپن میں ابھی جوانی کی چوکھٹ پر اس نے قدم ہی رکھا تھا، ابھی تکلیف کی عمر کو آیا ہی تھا تو وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کی محبت، فرائض کی پابندی، واجبات کی ادائیگی، اللہ کے حکموں کا خیال، بچپن سے شروع سے عبادت اس کے مزاج میں آ گئی، اللہ کی عبادت میں پلا بڑا ہے۔ یہ وہ نوجوان بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ اس دن سایہ کریں گے، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، جس دن باپ اپنے ماں باپ سے، انسان اپنے ماں باپ سے بھاگے گا اور اپنے سگے بھائی سے راہ فرار اختیار کرے گا اور اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ان گھڑیوں میں یہ وہ شخص ہے جس کی عبادت، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ تیسرا وہ شخص ہے رجل کان قلبہ معلقا بالمسجد، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا تھا، مسجد سے نکلے پھر مسجد میں آنے کے لیے بےتاب، نماز پڑھنے جاتا ہے، مسجد سے نکلتا ہے تو لیکن مسجد کے لیے اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، مسجد کے بغیر اسے چین نہیں آتا، مسجد میں اسے سکون نصیب ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دیر تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اور جتنی دیر تک وہ بیٹھتا ہے ملائکہ اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی وہ نوجوان ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خصوصی پروٹوکول دینے والے اور خصوصی اہتمام ہے، اس کے لیے سایہ ہے۔ قیامت کی اس دھوپ میں جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک اور کسی کا پسینہ اس کی کونی تک، کسی کا پسینہ اس کے کولے تک، کسی کا پسینہ اس کے جو ہے نا وہ کندھوں تک اور اس کے منہ تک آیا ہوگا، ان حالات میں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بھی سایہ نصیب کرنے والے ہیں۔ چوتھا اور پانچواں وہ آدمی ہے رجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذلک وتفرقا، دو ایسے لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جن کا ملنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی دنیاوی مقصد کے لیے، اصول کے لیے نہیں، کسی دنیاوی لالچ میں نہیں، کسی دنیاوی مطلب و غرض کے لیے نہیں، کوئی دنیا مقصد نہیں، بلکہ آپس میں دوستی اور آپس میں محبت صرف اور صرف اس لیے ہے، آپس میں دوستی اور محبت صرف اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ مسلمان کی مسلمان سے محبت اللہ کے لیے ہو، اس کی زیارت بھی کرے، اسے ہدیہ بھی دے،
اس سے ملاقات بھی کرے، اس کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہو، تو یہ بھی وہ نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنا سایہ نصیب کرنے والے ہیں۔ پانچواں اور چھٹا آدمی وہ ہے پانچواں آدمی رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص جو اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، خلوت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلے بیٹھا اپنے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے پیار میں، اللہ ذوالجلال کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے ایسے بندے سے جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہوں، اور وہ حدیث بھی ہے کہ 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں، ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے ٹپک پڑا، اور ایک وہ قطرہ جو جہاد کے میدان میں آدمی کے جسم سے خون کی صورت میں نکل پڑا، اور وہ بھی نبی کریم کا فرمان ہے عینان لا تمسہم النار، 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت سے روتی ہے، اور ایک وہ آنکھ جو رات کی تاریکی میں اسلام کے دفاع میں پہرا دیتی ہے۔ تو یہ رونے والی آنکھ بھی اور یہ شخص بھی عرش کا سایہ حاصل کرنے والا ہے۔ چھٹا وہ آدمی ہے رجل دعت ہو امرت ہو ذات ہو حسب و جمال، جس کو ایسی خاتون جو ہے نا وہ دعوت دیتی ہے برائی کی، جو حسب و نسب کی مالک ہے، خاندانی عورت ہے، مال اس کے پاس ہے، حسن و جمال اس کے پاس موجود ہے، اور وہ اسے برائی کی دعوت دیتی ہے اور آگے سے کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور مالک کا ڈر اور خوف اور خشیت اس پہ غالب آتی ہے، اور یہ اس کا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور اس سے تعلق نہیں رکھتا اور اس کے جال میں نہیں پھنستا۔ یہ نوجوان بھی ایسا نوجوان ہے جس سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرنے والے ہیں۔ اور آخری وہ شخص اور 7واں وہ آدمی ہے رجل تصدق بصدقۃ، وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے۔ رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها، اور اسے چھپاتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس قدر چھپا کے کرتا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے اس کی نیکی کا، اس کے صدقے کا، اس کے خیرات کا، اللہ کے راستے میں دینے کا۔ یہ راجی بینک کے مالک غالباً سلیمان راجی کے بارے میں ایک شیخ نے مجھے بتایا کہ وہ جب کسی چیک پہ سائن کرتے تھے نا صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، تو اپنے بائیں ہاتھ کو بھی جیب میں ڈال لیتے تھے، ظاہری طور پہ بھی کہتے ہیں میرے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا لکھا ہے، چونکہ یہ ہاتھ بھی گواہی دیں گے کل قیامت کے دن، حق میں بھی گواہی دیں گے اور خلاف بھی گواہی دیں گے۔ تو اس قدر چھپا کے جو ہے نا وہ صدقہ کرتے تھے، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے کہ میری یہ نیکی محفوظ رہے اور قیامت کے دن مجھے اس نیکی کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر سے نوازتا رہے۔ ان اعمال میں سے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا ہے اور جنت کی بشارت دی ہے، ان میں سے ایک وہ خاتون بھی ہے جو جس کا حمل گر جاتا ہے اور جو نفاس کے اندر فوت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت معاذ بن جبل اس سے روایت کرتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان السقط لیجر امہ بسررہ الی الجنہ اذا احتسبت، جب ماں اللہ سے اجر کی امید رکھتی ہے اور اس کا بچہ وقت سے پہلے پیدا ہوتا ہے اور وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے اور اس بچے کی وفات پر وہ صبر کرتی ہے، وہ ماں اپنی ناف کے ساتھ اپنی والدہ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ ماں اپنے اس بچے کے ساتھ جنت میں جائے گی جو اپنے اس چھوٹے بچے کی وفات کے اوپر صبر کرتی ہے۔
ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے، نبی کریم کا اشارہ گرامی ہے، ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی 99 ہے، اللہ کے نام بے شمار ہے، اللہ کے نام بے حساب ہے، اللہ کے نام ان گنت ہے، اللہ کے نام جو ہے نا وہ گنتی سے باہر ہے. لیکن 99 ناموں کی ایک فضیلت ہے جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما 100 الا واحد، اللہ تعالیٰ کے 99 نام یعنی ایک کم 100، من احصاها دخل الجنہ، جو ان کو شمار کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. شمار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ ان کو گن لیا جائے، یاد کر لیا جائے، روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. شمار کرنے کا ایک معنی ان کو پڑھنا بھی ہے، اور پھر پڑھنے کے بعد ان کا معنی سمجھنا بھی ہے، اور تیسرے نمبر پہ ان کے معنی کا اپنے اوپر اثر دیکھنا بھی ہے. کیا میرے ان ناموں کا میری ذات پر، میری زندگی پر کیا اثر ہے؟ جو شخص اس طرح کر کے ناموں کو گنتا ہے، اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں کو وہ گنتا بھی ہے، یاد بھی ہے. اسے یاد کرنے کے بعد پھر ان کے معنی کا اسے علم ہے کہ اس نام کا معنی کیا ہے، اور پھر اس علم کے مطابق وہ اپنی زندگی کو ڈھالے ہوئے بھی ہے. مثلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ کا نام تو الاپتا ہے زبان سے، لیکن قبر کو سجدہ بھی کرتا ہے، مخلوق کے سامنے جھکتا بھی ہے، اور اسی طرح غیر اللہ سے رحم کی اپیل بھی کرتا ہے، اور غم ٹالنے کی درخواست بھی مخلوق سے کرتا ہے. تو پھر عبادت کے وہ کام جو اللہ کے لیے کرنے تھے وہ مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے. تو پھر اس کو یہ لفظ اللہ زبان سے صرف کہنے سے تو اسے جنت میں نہیں ملے گی. یعنی اللہ اگر وہ کہتا ہے تو اس کا یہ اعتقاد اور عمل بھی ہونا چاہیے. اس کا اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں لائق عبادت صرف اللہ کی ذات ہے، بندگی کے لائق صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں، اور عبادت کا کوئی کام وہ مخلوق کے لیے نہ کرے. یہ ہے اللہ کا معنی. اور پھر اس کے مطابق اس کی زندگی کا اس کے مطابق ہونا، وہ کٹ جائے لیکن اپنا ماتھا مخلوق کے سامنے نہ جھکائے، وہ مر جائے لیکن مخلوق سے مدد طلب نہ کرے. یہ ہے لفظ اللہ کی تاثیر، اور اس کی زندگی اس کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا نام السمیع لیتا ہے، البصیر لیتا ہے، لیکن وہ لوگوں کی غیبتیں بھی کرتا ہے، چغلیاں بھی کرتا ہے، اور خیانت بھی کرتا ہے. اس کا معنی ہے کہ وہ زبانی طور پہ سمیع البصیر تو کہتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں احساس کہ میری حرکات کو وہ دیکھ بھی رہا ہے. اگر اسے یہ ادراک ہو جائے کہ میرے اعمال کو، میرے اقوال کو سن رہا ہے اور میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے. علیم وہ کہتا ہے یا علیمو یا علیمو یا علیمو کا بیٹھ کے رٹا لگاتا ہے اور کتنی بار پڑھتا ہے، لیکن وہ شخص ملاوٹ کر رہا ہے، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ ناجائز قبضہ کر رہا ہے، وہ کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اگر اسے یہ احساس ہو کہ میں جس رب کو مانتا ہوں وہ علیم ہے، میری ساری کارگزاری کا جو میں چوری کر رہا ہوں، میں لوگوں سے چھپا کے کر رہا ہوں، وہ اس علیم کے علم میں ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص صفت علیم پر ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر کمرے میں بیٹھ کے خیانت بھی کرے اور چوری بھی کرے اور 2 نمبر کا چیز کو چھپا بھی لے اور لوگوں سے چھپا کے گناہ بھی کرے، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ میرا رب علیم ہے، میرا رب سننے والا ہے، میرا رب دیکھنے والا ہے، میرا رب جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، میرا رب جو ہے نا وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے. میرے اس گناہ کا وہ بدلہ بھی مجھ سے دنیا میں بھی لے سکتا ہے اور آخرت میں بھی لے گا مجھ سے بدلہ، اور یقیناً میرے اس ظلم کا بدلہ اللہ لے لے گا. تو یہ مطلب ہے جو شخص اللہ کے 99 ناموں کو یاد بھی رکھتا ہے، ان کا معنی بھی سمجھتا ہے، اور پھر ان کے اس معنی کا، ان معانی کا اثر بھی اس کی زندگی کے اندر موجود ہے. وہ اپنے 5 فٹ کے جسم سے کوئی ایسی حرکت نہیں سردرد ہونے دیتا جو اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے منافی ہو، اور جس کا اسے پتہ ہو کہ میرے رب کے علم میں ہے، اور میرا رب جو ہے نا وہ اس کے اوپر مجھے سزا سے دوچار کر دے گا یا مجھ سے انتقام لے لے گا. اللہ کے علم میں، اور اللہ سنتا ہے
اور اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن سے پوچھے گا، وہ حساب لے گا، تو یقیناً وہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ یہ چند نیکیاں تھی جو ہم یہ ہر ہفتے کے دن نماز ظہر کے بعد اس مجلس میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ جنت ہمارا بیسک موضوع ہے، اور جنت میں لے جانے والے اعمال آج ہم نے مکمل کیے ہیں۔ اگلے ہفتے کو زندگی رہی تو ہم انشاءاللہ ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے محرومی کی وعید سنائی ہے۔ جنت میں جانا اگر بشارت ہے تو جنت سے محروم رہنا بہت بڑی وعید ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت سے محروم ہونے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنت نہیں دے گا ان کی ان برائیوں کی وجہ سے اور ان کے گناہوں کی وجہ سے؟ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو 1:15 بجے انشاءاللہ دوبارہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی اس موضوع کے ساتھ کہ جنت سے محروم لوگ کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں وہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو جنت میں لے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچائے جو ہمیں جنت سے محروم کرنے والے ہیں اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب بھائیوں کا بیٹھنا اور سننا قبول و منظور فرمائے۔